السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في عمره إلا البر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی 24ویں پارے کی ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی اور ایک حدیث پاک پیش کیا۔ آئیے اس میں کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے کرم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر دعا اور اس کا برعکس بد دعا، دونوں چیز کا اثر ہر انسان کی زندگی پہ پڑتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایک دعا سے انسان کی زندگی اور تقدیر بدل جاتی ہے، کبھی کبھی ایک بد دعا سے انسان کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ دعا کو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، ہماری زندگی کے اندر بہت ہی اہمیت حاصل ہے، اور اتنی اہمیت ہے کہ جس طرح ایک انسان کے اندر، پورے جسم کے اندر، ہمارے جو جسم کا ڈھانچہ ہے، ہاتھ، پیر، بدن، پیٹ، پیٹھ وغیرہ، سب، ان سارے ڈھانچہ میں جسم کے اندر سب سے اہم حصہ جو ہے ہمارے مغز کا ہے۔ انسان کے سر کے اندر جو مغز ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ بھیجا بھی کہتے ہیں، اس چیز کی بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہماری عبادتوں میں، ہماری ریاضتوں میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے، یہ دعا یہ عبادتوں کا مغز ہے۔ دعا اگر اچھی ہوگی تو ہماری عبادت بھی اچھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محبوب، جب آپ سے لوگ میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، کیا اللہ ہمارے قریب ہے، کہ ہم جہاں سے بھی، جس حال میں بھی پکارے تو کیا ہمارا اللہ ہماری باتوں کو سن لیتا ہے؟
تو اے محبوب آپ فرما دیجیے انی فانی قریب، کہ بے شک میں ہر انسان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میرا بندہ جس وقت جس حال میں مجھے پکارتا ہے میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں. یہ آیت کریمہ جو ہے نا، ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آ کر کے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم جس اللہ کو مانتے ہیں کیا وہ اللہ ہمارا قریب ہے کہ ہم اسے پکارے تو ہماری باتوں کو سن لیتا ہے، یا ہمارا اللہ ہم سے دور ہے کہ ہم ان کے بارگاہ میں کوئی فریاد کوئی عرضی پیش کر دیں؟ تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب، جب آپ سے کوئی میرے بارے میں سوال کرے تو آپ اعلان کر دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب میرا بندہ جس وقت مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان کی پکاروں کو سنتا بھی ہوں اور اسے قبول بھی کر لیتا ہوں. اور جو آیت کریمہ میں نے پیش کی اس کا مفہوم بھی یہی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے رب کو جو پکارتے ہو استجب لکم، میں ان کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور ان کی پکار کو قبول بھی کر لیتا ہوں. یہ تو دعا ہوئی، بد دعا کا بھی بہت بڑا ہماری زندگی میں اثر دیکھنے کو ملتا ہے. یوں تو دعائیں قبول ہونے کے چند مواقع مشہور ہے کہ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہے، شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہے، یوم عرفہ جو حج کا دن ہوتا ہے اس دن دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ چند مواقع ہے، لیکن ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے، ہمارے اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے. اسی لیے کہا کیا گیا ہے بلکہ حدیث پاک ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خاص کر کے عورتوں کو کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر شرارت کرے پریشان کرے تو مائیں کبھی کبھی بچے کو بھی ایسی نازیبہ الفاظ بول دیتی ہے کہ اگر وہ ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بددعائیں بھی قبول ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں کبھی کبھی اپنے بچے کو کہہ دیتی ہے کہ تجھے لقوہ مار دے معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ کبھی کسی کے لیے کسی بھی وقت کوئی بد دعا کے الفاظ مت نکالو. کیا معلوم کہ اس وقت تمہارے لیے وہی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہونے کا ہو. تم جس کے لیے کوئی الفاظ نکال رہے ہو، اگر وہ الفاظ رب کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہو گئی، اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آ گیا تو اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ ہم کہہ دیتے ہیں نا، ہنسی مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں. اور اکثر مائیں اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہے بچپن سے لے کر. آپ اسے ڈانٹ دے مار دے چلے گا، لیکن اپنے بچوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کسی کے لیے بھی کبھی بھی اپنے زبان سے کوئی بد دعا کے الفاظ نہیں نکالنا چاہیے. کیا معلوم وہ گھڑی ہمارے لیے رب کے بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی گئی ہو. کہا گیا کہ دسترخوان پہ جب کھانا کھاؤ، کوئی چاول کا دانہ اگر گر جائے تو اٹھا کر کے اسے کھا لو. کیا معلوم کہ اسی دانے میں اللہ نے تمہارے لیے برکت کو رکھا ہو. دسترخوان کو بچھا کر کے کھانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس دسترخوان پہ اگر کوئی کھانے کا نوالا چاول کا ٹکڑا اگر گر جائے تو اسے اٹھا کر کے یہ سوچ کر کے کھا لینا چاہیے کہ کیا معلوم کہ اسی چاول کے ٹکڑے میں اللہ نے ہمارے لیے برکت رکھی. تو جس وقت ہم کسی کے لیے کوئی نازیبہ الفاظ نکال رہے ہیں، ہماری زندگی میں اگر وہی وقت ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو، اگر وہ دعا قبول ہو جائے، ہمارے بچے کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کا ہم حقیقت میں تصور نہیں کرتے، تو ہمارا حال کیا ہو. اور کسی کے لیے بھی نہیں.
ایک بات اور یاد رکھے برادران ملت اسلامیہ کہ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ نے جتنی زندگی ہمارے لیے یہاں مقرر کی ہے اس میں ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تقدیر جو قسمت ہم بولتے ہیں تقدیر، اس کی حقیقت میں 3 قسمیں ہیں. جو تقدیر بدلتی نہیں ہے اسے بولتے ہیں تقدیر مبرم، جو کسی حال میں بھی بدل نہیں سکتی. اس کے علاوہ جو 2 قسمیں ہیں قضائے مبرم، شبہ مبرم، یہ کبھی کبھی صدقہ سے ٹل جاتی ہے، کبھی کبھی دعاؤں سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. جیسے اگر کسی انسان کو طبیعت خراب ہو، بخار لگے تو آپ دوا لیجیے تو کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہی بخار سے انسان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. کوئی بیماری ہے، انسان اگر اس کی زندگی باقی ہے وہ تقدیر مبرم والی بیماری نہیں ہے، تو دوائی کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے انسان کی زندگی بچ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وہاں نہیں لے جاتے تو وہ انسان زندہ نہیں بچتا ہے، وہ ایک بہانہ ہوتا ہے. اور اگر تقدیر مبرم نہیں ہے تو کبھی کبھی پریشانیاں، مصیبتیں انسان کے دعاؤں سے بھی دور ہو جاتی ہے، ہماری زندگی بھی بڑھ جاتی ہے، لمبی عمر ہو جاتی ہے. میں نے جو حدیث پاک پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي عُمْرِهِ إِلَّا الْبِرُّ، کہ اگر اپنی زندگی کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی لمبی عمر چاہتے ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز انسان کی زندگی کو لمبی نہیں کرتی ہے مگر کوئی انسان اگر کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اچھائی سے پیش آتا ہے، لوگوں کی دعائیں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے، ان کی عمر کو لمبی فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک پیش کیا. جب کسی کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں گے تو کیا ہوگا؟ دعائیں ملیں گی. دعائیں لیں، چاہے آپ کچھ لے یا نہ لے، کسی کو کچھ دے یا نہ دے، زندگی میں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کبھی بھی اگر کوئی لینا ہے تو ان سے دعائیں لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کی دعا کی وجہ سے پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا دے گا. اور برادران ملت اسلامیہ، دعا کی کتنی اہمیت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن آپ خیال رکھے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہو، جو تقوی شیار ہو، جو پرہیزگار ہو، ان کی دعائیں ہمیشہ لیتی رہنی چاہیے. یوں تو دعائیں کسی کی بھی قبول ہو سکتی ہے. اللہ نے مطلق فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، ہے نا. کبھی کبھی ایک دکان سے آپ دوائیں لے کے کھائیں تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے انسان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے. یوں تو ہر انسان کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، لیکن نیک لوگوں کی دعائیں، جو پرہیزگار ہو، جو تقوی شیار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، آپ ان کی دعائیں ہمیشہ لیں. اور یہ طریقہ ہمیں اور کوئی نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے بتایا. یاد ہے نا جب حضرت اویس قرنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کی بہت چاہت تھی حضرت اویس قرنی، لیکن ایک بوڑھی ماں تھی جو جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ تم اگر چلے گئے تو میرا سہارا کون ہوگا.
نہیں گئے، حضور کے زمانے میں تھے لیکن صحابی نہیں بن پائے ہیں تو ویسے کرنی. ان سے بڑی انسان کے لیے نعمت اور کیا ہوتی کہ حضور کو دیکھ کر کے صحابی ہو جاتی. لیکن ماں نے منع کر دیا، نہیں گئے حضور کی بارگاہ میں. وہ آج ماں باپ گھر پہ پیسے کے لیے، دوائی کے لیے محتاج ہوتا ہے، بیٹا عمرے پہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے. یاد رکھیے برادران ملت اسلامیہ، اگر ماں باپ پریشانی کی زندگی گزار رہا ہو، آپ چاہے لاکھ مرتبہ حج کر کے آ جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی. ایک انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ حضور ہمارے وقت میں موجود ہو، ہم جا کر کے حضور کا دیدار کر کے صحابی کا لقب پا جائیں. لیکن ماں نے منع کر دیا، نہیں گئے ہیں نہ تو ویس کرنی. ماں گھر پہ ماں باپ روٹی کے لیے محتاج ہوتا ہے، بیٹا ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے نہ جانے کتنے روپیہ گھنٹوں میں اڑا دیتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا. کیا فائدہ ہے اسی خوشی سے کہ جس میں آپ کے لیے کل وہی آپ کے لیے وبال بن جائے. آج بھی اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں برادران ملت اسلامیہ، باپ آج بھی محتاج ہوتا ہے بیٹے کے پہناوے اور عیاشی. آپ دیکھ لے کہ بڑوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ماں باپ کا خیال تک نہیں آتا. اسی کے حضرت اویس کرنے سے بوڑھی ماں ہے، آنکھ سے اندھی ہے، ماں نے منع کر دیا، نہیں گئے. ایک بات میں نے کہا تھا کہ جو انسان حسن سلوک کرتا ہے نا کسی کے ساتھ، اللہ ان کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے، ان کا مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کر کے دیکھیں. حضور کا دیدار نہیں کیے، صحابی نہیں بنے، لیکن مقام کیا ملا، مرتبہ کیا ملا حضرت اویس قرنی کا کہ جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر فاروق کو اور حضرت علی کو بلا کر کے حضور نے کہا یہ میرا جبہ مبارکہ ہے، قرن کے مقام پر میرا ایک عاشق رہتا ہے، تم ان کے پاس جا کر کے میرا یہ جبہ دے دینا، ان سے کہہ دینا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کر دے. اگر اویس قرنی اگر میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دیں گے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے گناہوں کو بخش. کتنا بڑا مقام ملا ہے تو اویس قرنی کو ماں کی خدمت کرنے کی. گئے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی، دیکھے ایک پہاڑ جھوپڑی کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. سلام پیش کیا، کہا کون؟ کہا میں عمر ہوں اور میں علی ہوں. جانتے تھے نام سے. کہا تو کیا بات ہے؟ کہا حضور نے یہ جبہ دیا، کہا ہے کہ حضور کی امت کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے آپ دعا کر دیں. اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو. کہا میری زندگی کی بس ایک ہی تمنا تھی کہ میں حضور کو دیکھ لوں، حضور کا دیدار کر لوں، لیکن ایک طرف میری ماں ہے جس کی وجہ سے میں حضور کا دیدار نہیں کر سکا. حضرت عمر نے فرمایا کہ انہی ماں کی دعا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے میرے امت کی بخشش کے لیے دعائیں کروا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی بخشش. تو ہمیں پہلے اپنے پاس والوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں لینی. اور بددعا تو کبھی کسی کی ہرگز نہ لیں. پوری زندگی کی محنت بھی اگر کسی کی آہ نکل جائے، کسی کی بددعا نکل جائے تو پل بھر میں مجل کر کے خاک ہو جائے گی. حضرت شیخ سعدی کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کے مال کو لوٹ کر کے وہ اپنے پاس اکٹھا کرتا تھا، جمع کرتا تھا. طاقت تھی، بادشاہت تھی اس کی.
ایک لکڑہارا تھا جو لکڑیوں کو کاٹ کر کے لاتا تھا، جب شام کو لے کر کے آتا تو وہ ظالم بادشاہ اس سے لکڑیوں کو زبردستی لے لیتا اور اپنے من کے مطابق 2000 پیسے اسے دے دیتا۔ اسی طرح سے وہ کرتے کرتے لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کر لیا وہ بادشاہ اپنے گھر پہ، کہ اگر وہ لکڑیوں کو بازاروں میں بیچا جائے تو اس سے جانے کتنے پیسے ملتے، لیکن بادشاہ تھا وہ غریب بیچارہ کیا کرتا، جو دیتا وہ لے کر کے چلا جاتا۔ ایک رات کیا ہوا کہ جب وہ شام کو واپس آیا، لکڑیاں چھین لیا گیا اس سے، اور رات کو گیا گھر پہ، رات کی تنہائی میں اس کے دل سے آہ نکلی اور رب کی بارگاہ میں ایک ہی جملہ کہا، گلستہ کے اندر یہ موجود ہے، حضرت شیخ سعدی کی جو کتاب ہے، ایک ہی جملہ کہا کہ اے اللہ، یہ بادشاہ تجھ سے زیادہ طاقت والا نہیں، تیرے طاقت کے آگے اس بادشاہ کی طاقت کچھ نہیں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن تو جو چاہے کر سکتا۔ رو رہا تھا، دل میں یہ الفاظ اس کے نکل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد محلے سے آواز اٹھی کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ جب باہر نکل کر لوگوں نے دیکھا تو اسی لکڑیوں کے ڈھیر میں جو ظالم بادشاہ نے لوگوں سے چھین کر کے اکٹھا کیا تھا، اس لکڑی کے ڈھیر میں آگ لگ گئی۔ صرف لکڑیوں میں نہیں بلکہ اس کے سارے مکان جل کر کے صاف ہو گئے۔ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے ہماری طاقت کچھ نہیں ہے۔ کوئی مظلوم، کوئی غریب، کوئی انسان اگر ہمارے لیے بد دعا کر دے تو یاد رکھیں برادران ملت اسلامیہ، ہماری دنیا برباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ ہمیں ہر کسی سے دعائیں لینی ہے، ہمیں کسی سے یہ سننا ہے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ کسی سے نہ سنے کہ اللہ تمہیں برباد کرے۔ کوئی انسان کچھ دے یا نہ دے، اللہ کے لیے آپ حسن سلوک کرے، لیکن اتنا تو ضرور دے گا انسان کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے یہ کام کر لیا۔ اسی سے ہماری زندگی سنور جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ سے مانگے، دعا کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں اللہ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، ہم کیوں نہ اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا کرنے کی، جائز دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت کہیں پر سنت پر